اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں منسوب ہیں، مثلاً یہ کہ شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے، سال بھر کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، اولاد، حج، موت، بیماری، فراخی، تنگی، عزت، ذلت، حادثات، غمی، خوشی۔ اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں۔ یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح ملائکہ کی 2 عیدیں ہیں، شب برات اور لیلۃ القدر۔ یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ روایت بھی گھڑ رکھی ہے کہ جس طرح بارش بادل کے بغیر نہیں برستی، اسی طرح جو شعبان میں گناہوں سے پاک نہ ہو وہ رمضان میں بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی ایک عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی مجھے تمام انبیاء پر۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ اور شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں۔ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ جو شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت دی جاتی ہے، اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سال بھر انسان گناہ کرے اور صرف شعبان کے 3 روزے رکھ کے سب کچھ درست کر لے۔ اسلام شارٹ کٹ نہیں، اسلام چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں، اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے۔ اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، کسی کو تانے دے، کسی کی چغلی کرے، کسی کے گھر میں آگ لگوائے، کسی کو ستائے، کسی کو مارے اور حرام خوری کرے، اور پھر اس طرح کے چند کام کر کے، حلوے پکا کے کھا کے اور چند اور ریچولز ادا کر کے یہ سمجھے کہ اس کے دین کی ساری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ ایسی کوئی چیز قرآن کی روح سے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتی۔